اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ آج میں بتاؤں گی آپ کو خطبہ نمبر 4 مولا علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ سے، خطبہ نمبر 4 پیج نمبر 129، اور یہ خطبہ کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کو اندھیری آئیوں سے صبح ہدایت کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار کو نہ سن سکے، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بلند و بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہیں۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ غدر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا، اور فریب خوردہ لوگوں کے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے، مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو، جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، گویا کیا ہے۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے، میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تلسط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہو وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں ہے۔ جی تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو خطبہ نمبر 4 مولا علی علیہ السلام کا پڑھ کے سنایا ہے، اس میں سے آپ دیکھیں کہ آپ نے اس میں سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس خطبہ نمبر 4 میں اور لیکچر نمبر 5 میں مولا علی علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جب ان کے مقابلے میں جادوگر کو بلایا گیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک کر اپنا جادو دکھایا تھا، تو آپ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جی میں ڈرے۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ تم کوئی اندیشہ نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو امیر المومنین مولا علی علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف کھانے کا باعث یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ کی طرح دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ اس سبب خائف ہو گئے تھے کہ لوگ بھٹک نہ جائیں، بلکہ ان کے ڈرنے کا سبب صرف اتنا تھا کہ لوگ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، لوگ اللہ تعالیٰ سے یقین نہ اٹھا لیں، لوگ اس جادو کے سحر میں آ کر، جادو کے اثر میں آ کر اپنا ایمان نہ خراب کر سکیں، اور دنیا والے ان شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو خطرہ تھا وہ یہ تھا، انہیں اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی جس کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر ڈھارس نہیں دی جاتی تھی کہ تمہاری جان محفوظ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے اور تمہارا ہی بول بالا ہوگا، چونکہ انہیں اندیشہ حق کے دب جانے اور باطل کے ابھر آنے کا ڈر تھا، اپنی جان کا نہیں تھا۔ اور اس لیے یہاں مولا علی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مجھے خوف اپنی جان کا نہیں ہے، مجھے کوئی دنیاوی خوف نہیں ہے، مجھے صرف یہ خوف ہے کہ کہیں دنیا والے ان لوگوں کی فریب کاریوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں اور حق سے منہ نہ موڑ دیں اور ضلالت اور گمراہی میں نہ جا پڑیں، ورنہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہوئی۔ اور یہاں مولا علی علیہ السلام کے ان لوگوں کے فریب کاریوں میں پھنسنے سے مراد یہ ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے اگینسٹ تھے، جو ان کے دشمن تھے، جو دشمنان اہل بیت تھے،
جو دشمنان محمد والے محمد تھے، یہاں مولا علی علیہ السلام کا ان کی طرف اشارہ ہے۔ سب مل کر محمد والے محمد پہ درود پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جو خطبہ ہے اس کے بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اللہ نگہبان یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔